بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 مئی 2020 بروز منگل متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دبئی میں مقیم پاکستانی نے شدید بیمار اور معذور بھائی کے ساتھ فوری وطن واپس جانے کے لیے مدد مانگ لی۔ دبئی میں مقیم کراچی کا شہری اپنے بھائی کے ساتھ جلد از جلد پاکستان واپسی کا منتظر ہے، جو ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو چکا ہے اور گردے، چھوٹی آنت اور فالج کی بیماریوں کا شکار ہے۔ تاہم فضائی سفر پر پابندی کے باعث اس وقت پاکستانیوں کو امارات سے واپس لے جانے کے لیے بہت کم فلائٹس چلائی جا رہی ہیں۔ 53 سالہ محمد جنید احمد صدیقی نے بتایا کہ اس کے 45 سالہ چھوٹے بھائی محمد شعیب کا پچھلے سال بھیانک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے باعث اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں کہ وہ اکیلے ہوائی جہاز کا سفر کر سکیں۔ اس لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی واپس کراچی جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے معذور بھائی کی دیکھ بھال بھی کر سکیں اور وہیں پر اس کا سستا علاج بھی کروا سکیں۔ ان کا ٹریفک حادثے کا شکار بھائی بہت سی جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کر رہا ہے، یہاں تک کہ گزشتہ رات میں اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ بھائی کو چھوٹی آنت کی ایک بیماری کا سامنا ہے، جس کے لیے اس کی فوری طور پر سرجری کرانا لازمی ہے۔ شعیب نے حادثے کا شکار ہونے سے پہلے 2015 میں اپنے بڑے بھائی جنید کو ایک گردہ بھی عطیہ کیا تھا۔ ایک گردے پر زندگی گزارنے کے باعث بھی اس کی زندگی خطرات سے دوچار ہے۔ جنید نے بتایا کہ شعیب کو گزشتہ سال ایک تیز رفتار وین نے ٹکر مار دی، جس کے باعث وہ 25 دن تک ICU میں کوما میں پڑا رہا۔ دماغی چوٹ کی وجہ سے اس کا دایاں بازو اور ٹانگ بھی فالج کا شکار ہو چکی ہے۔ اسے کافی عرصہ دبئی کے ایک بحالی مرکز میں رکھ کر اس کی فزیو تھراپی کروائی گئی، جبکہ بولنے میں بھی مسئلہ پیش آ رہا تھا، جس کے باعث اس کی سپیچ تھراپی بھی کی گئی۔ جنید نے بتایا کہ وہ شعیب کے ساتھ وطن واپسی کرنے کے لیے جلد از جلد پرواز کے ذریعے وطن واپس جانا چاہتا ہے، مگر ابھی تک اسے حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ جنید نے مزید کہا کہ حادثہ پیش آنے کے بعد جب وہ کام کرنے کے لائق نہ رہا تھا تو اسے نوکری سے بھی برخاست کر دیا گیا، جس کے باعث اس کا ویزا بھی کینسل ہو چکا ہے۔ اس کی بہتری دیکھ بھال کے لیے اسے فوری طور پر کراچی واپس لے جانا ضروری ہے، اور میرا بھی اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یورپی ایئر لائن کا ابوظہبی سے سستی پروازیں چلانے کا اعلان۔ ویز ایئر کی جانب سے فلائٹ آپریشن کی بحالی کے بعد اماراتی دارالحکومت سے یورپ کے 5 روٹس پر پروازیں شروع کی جائیں گی۔ کرایہ 244 درہم ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ایک یورپی ایئر لائن ویز ایئر کی جانب سے متحدہ عرب امارات سے نئی پروازوں کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویز ایئر حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ جون 2020 سے ابوظہبی سے یورپ کے 5 روٹس پر مسافر پروازیں شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابوظہبی سے ان تمام یورپی منازل تک پروازوں کا فیکس کرایہ محض 244 درہم ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ ویز ایئر ابوظہبی میں باقاعدہ آپریشنز شروع کرنے والی ہے۔ اس حوالے سے اماراتی حکام کے ساتھ مارچ کے ماہ میں معاہدہ کر لیا گیا تھا۔ ویز ایئر ابوظہبی سے ہنگری، رومانیہ، پولینڈ اور بلغاریہ کے لیے پروازیں چلائے گی۔ ویز ایئر کی آمد سے متحدہ عرب امارات میں مقیم سیاحت کے شوقین افراد انتہائی کم پیسوں میں یورپ کا سفر کر سکیں گے، جبکہ یورپ کے لوگ بھی صرف 244 درہم کرایہ ادا کر کے ابوظہبی آ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان پروازوں کا آغاز اسی صورت میں ہوگا جب متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ فی الحال متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس پھیلاؤ کے باعث کمرشل پروازوں کا آپریشن بند کر رکھا ہے۔ فی الحال امارات سے کوئی کمرشل پرواز آپریٹ نہیں ہو رہی۔ اس وقت اماراتی ایئر لائن صرف خصوصی اور کارگو پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ تاہم اتحاد ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن صورتحال بہتر ہونے کے بعد جلد سے جلد کمرشل فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے خواہاں ہیں۔ گھروں سے آن لائن کام کرنے کے معاملے میں دبئی دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ دبئی والوں کی بات ہی اور ہے۔ ٹیکنالوجی، ترقی، خوشحالی، قانون کی پاسداری، کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں دبئی والے دنیا والوں سے بڑھ کر نہ ہوں؟
गुज़श्ता चंद माह से दुनिया को कोरोना की वबा ने घेरा तो सरकारी और निजी दफातर और महकमों में काम बुरी तरह ठप होकर रह गया। ताहम दुबई में पहले की तरह ही सारे अमूर निपटाए जा रहे हैं। ख़ुसूसन सरकारी शोबे में 80% मुलाजमीन अपने घरों से काम कर रहे हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक दुबई महकमा अफरादी कुव्वत ने कहा कि रियासत के 80% सरकारी मुलाजम ऑनलाइन ड्यूटी दे रहे हैं। रियासत के 82 सरकारी इदारे अपने मुलाजमीन से ऑनलाइन ड्यूटी ले रहे हैं। इस तरह इन्हें कोरोना से बचाने की इख्तियाती इक़दामात पर 100% अमल मुमकिन हो रहा है। महकमा अफरादी कुव्वत के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला अली का कहना था कि दुबई के सरकारी मुलाजम फ़र्ज़ शनास साबित हुए। उन्होंने ऑनलाइन ड्यूटी प्रोग्राम का फ़ैसला होते ही घरों से काम बाकायदगी से शुरू कर दिया। अब्दुल्ला ने बताया कि अच्छी बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी रोज़ाना की कारकर्दगी की बाकायदा रिपोर्ट भी पूरी पाबंदी से देते हैं। दुबई के सरकारी मुलाजमीन ने साबित कर दिया कि वो वाकई ऑनलाइन ड्यूटी सिस्टम के अहल हैं। इन मुलाजमीन की कड़ी मेहनत और ऑनलाइन ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाने की बदौलत दुबई को 2020 के दौरान ऑनलाइन ड्यूटी देने वाले दुनिया के बेहतरीन शहरों में दूसरी पोजीशन मिल गई। इस बात का ऐलान अमेरिकी इमिग्रेशन ने अपनी नई रिपोर्ट में किया। अमेरिकी इमिग्रेशन के मुताबिक ऑनलाइन काम करने वाले मुलाजमीन की फहरिस्त में अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पर है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।